مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آئیے آغاز سلسلہ میں پیارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں. رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے. اے لوگو، بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو آج کے اس سلسلے میں مجموعی طور پر قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 105 کو ذکر کیا جائے گا، جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیر الخلق یعنی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہونے کا بیان ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت، آپ کے جود و کرم کا تذکرہ ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیر البریہ ہیں، تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، اور آپ سید آدم و سید اولاد آدم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام. تو قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 105 میں صاحب قصیدہ فرماتے ہیں: یا خیر من یمم العافون ساحتا سعیا وفوق متون العنق الرسوم. آئیے پہلے اس شعر کا ہم لفظی ترجمہ سنتے ہیں. یا خیر، یہ لفظ بول کے تو صاحب قصیدہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے. تو خیر کا مطلب سب سے بہتر، بہترین، اور یا حرف ندا ہے، تو یا خیر کا مطلب اے سب سے بہترین. من یمما، تو من کا مطلب ان لوگوں کے، یمما قصد کرتے ہیں، العافون کسی چیز کا طلب کرنا، تو آفون طلب کرنے والے، رزق مانگنے والے، طلب کرنے والے. ساحت کا مطلب ہوتا ہے کشادگی، صحن کا کشادہ ہونا، اور یہاں مراد ان کی کشادہ دلی. سعین کا مطلب ہوتا ہے دوڑتے ہوئے، اور فوق کا مطلب اوپر. متون متن کی جمع ہے، اور متون سے مراد پیٹھیں، پشت. اور اینق اس کا مطلب ہے ناکوں، ناکا اونٹنی کو کہتے ہیں. تو اینق کا مطلب بہت ساری اونٹنیاں.
اور رسوم کا مطلب طاقتور. تو اب اس شعر کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے: اے وہ بہترین ہستی کہ جن کے گھروں پر حاجت مند لوگ دوڑتے ہوئے اور مصیبت زدہ لوگ سانڈنیوں یعنی اونٹنیوں پر سوار ہو کر حاضر ہونے کا عزم کرتے ہیں. تو پہلے اشعار میں طرز کلام غائبانہ تھا، اور اب جب کہ غایت اشتیاق نے فرط محبت فرط عقیدت نے بےتاب کر دیا، تو صاحب قصیدہ نے یہ تصور کر کے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور دست بستہ عرض کر رہا ہوں: یا خیر المعطی، اے سب سے بہتر عطا کرنے والے، آپ کے در پر سائل اپنی امیدیں لے کر پا پیادہ اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر آستانہ عالیہ پر حاضر ہیں. لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. آباد ایک در ہے تیرا اور تیرے سوا، جو بارگاہ دیکھیے غیرت کھنڈر کی. گھیرا اندھیریوں نے دہائی ہے چاند کی، تنہا ہوں کالی رات ہے منزل خطر کی ہے. باب عطا تو یہ ہے جو بہکا ادھر ادھر، کیسی خرابی اس نہ گہرے در بدر کی. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کہ آپ نے اپنے کلام میں بار بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، جود و کرم کا تذکرہ کیا ہے. تو ان اشعار میں بھی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے لب کھلے ہیں، آنکھیں بند ہیں اور ہماری جھولیاں پھیلی ہوئی، اور آپ کے آستانے عالیہ سے، آپ کے در دولت سے مسلسل ہم فقیروں کو بھیک دی جا رہی ہے، اور یہ بھیک کتنے مزے کی. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ آباد ایک در ہے تیرا اور تیرے سوا، جو بارگاہ دیکھیے غیرت کھنڈر کی. یعنی بڑے بڑے سخی آئے تو ان کے آستانے کھنڈر ہو کر رہ گئے، لیکن آپ کا در دولت ایسا ہے کہ جہاں پر ہر وقت مانگنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، اور مانگنے والا جب بھی مانگتا ہے خالی نہیں لوٹتا، اس کا دامن مراد بھر دیا جاتا ہے. تو آئیے ہم چند ان احادیث کی طرف بڑھتے ہیں کہ جن احادیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں کا تذکرہ ہے. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے. وَأَجْوَدَ النَّاسِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. وَأَشْجَعَ النَّاسِ، اور تمام لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے. تو یہاں حدیث پاک کے اس حصے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خصوصیات ذکر کی گئیں: احسن الناس، اجود الناس، اشجع الناس. تو دوسری خصوصیت ہے اجود الناس، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجود الناس ہیں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام سخیوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. سرکار، ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی
بھیک بھر کی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجود الناس ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے سخی ہیں؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی متفقون علیہ حدیث پاک ہے، قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز نہیں مانگی گئی کہ حضور نے فرمایا ہو نہیں۔ جب بھی کوئی چیز مانگی گئی، حاجت پیش کی گئی، عرض کیا گیا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نہیں کے الفاظ کسی نے نہیں سنے۔ چنانچہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، زباں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا، زباں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا۔ اور امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت المنان کہتے ہیں، ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، اے سائل اے منگتے مانگ، من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، کیونکہ نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے۔ تو یہاں سائل کو جھڑکا نہیں جاتا، ڈانٹا نہیں جاتا، یہ نہیں کہا جاتا کدھر آئے ہو کیا لینا ہے، بلکہ جو بھی آیا تو بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جود و سخاوت کو بیان کرتے ہوئے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنما، ایک شخص تھا، اس نے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان بکریوں کا سوال کیا بین جبلین، جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ تو دو پہاڑوں کے درمیان تو بہت بڑی وادی ہوتی، گویا بے شمار لاتعداد بکریاں تھیں۔ تو اس شخص نے ان بکریوں کا سوال کیا جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری کی ساری بکریاں اس مانگنے والے کو دے دی۔ فَأَتَا قَوْمًا، اب وہ سائل در مصطفیٰ سے خیرات لے کر اپنی قوم کی طرف لوٹا تو کہنے لگا، اے قوم، اے میری قوم، اسلمو، اسلام قبول کر لو، فواللہ ان محمدا لیعطی عطاء ما یخاف الفقر، اس لیے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی عطا فرماتے ہیں کہ فقیری کا خوف نہیں رہتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان سخاوت، اللہ اکبر، کہ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، مکفلین من حنین، حنین سے واپسی کے موقع پر، فعلقت الاعراب، تو کچھ بدوی لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے، یسألون، وہ اعرابی، وہ بدوی لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مانگتے، تو یہاں تک کہ وہ اعرابی لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک خاردار درخت کی طرف لے گئے، فخطفت رداؤہ، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک، ردائے پاک، اس خاردار درخت سے الجھ گئی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا آتونی ردائی، کہ میری چادر تو دے دو. لو کان علی عدد ہذہ الادا نعم لقسمتہ بینکم لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس ان درختوں کے برابر جانور ہوتے تو میں تمہارے اندر تقسیم کر دیتا. پھر تم مجھے نہ کنجوس پاتے، نہ جھوٹ بولنے والا، نہ بزدل. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید الاسقیاء اجود الناس ہیں. اور قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان سخاوت ہی کو ذکر کیا گیا کہ یہ کریم ہیں، سخی ہیں، ایسے سخی ہیں، ایسے بہترین شخص ہیں، ایسی بہترین ہستی ہیں کہ جن کے گھروں پر حاجت مند لوگ دوڑتے ہوئے اور مصیبت زدہ لوگ سانڈلیوں پر سوار ہو کر حاضر ہونے کا عزم کرتے ہیں، کیونکہ ان مصیبت زدوں کو، ان حاجت مندوں کو پتہ ہے کہ ایک بارگاہ ایسی بھی ہے کہ جہاں پر جا کر ہم فریاد کریں گے تو ہمیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا، ہمیں محروم نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ہمیں ہماری اشتہا سے، ہماری طلب سے بڑھ کر عطا کیا جائے گا. ہم جتنا مانگیں گے وہ کرم والی ہستی اس سے بڑھ کر عطا فرمائیں گے. تو میرے پیارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے. چنانچہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. تو رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب بھی کوئی مانگنے والا آتا آپ اس کو محروم نہیں لوٹاتے تھے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس ہیں، تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اور تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی. تو اے کاش کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن مل جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہیں. غریبوں مسکینوں کی مدد کا ذہن ہونا چاہیے. کیا پتا کہ ہم کسی کی خیر خواہی کریں، کسی کی مدد کریں تو ہمارا یہی عمل آخرت میں ہماری بے حساب بخشش کا سبب بن جائے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو زہ نصیب کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق ملے. چونکہ صدقہ و خیرات کرنا سنت ہے تو سنتوں کی عادت ڈالنے اور نیکی کی دعوت کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی سے جو بھی وابستہ ہوتا ہے اللہ کے کرم سے اس کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی. تو نافرمانیوں پر ندامت کے آنسو بہانے، گناہوں کی بیماریوں سے شفا پانے، خود کو نیکیوں کا حریص بنانے اور اپنے وجود کو سنتوں سے سجانے، اپنے دل میں شمع عشق مصطفیٰ جلانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑتے رہیے، نمازوں کی پابندی جاری رکھیے اور سنتوں پر عمل کرتے رہیے. مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے اور اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرتے رہیے. اور ہر مدنی ماہ کی ابتدائی 10 تاریخ کے اندر اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجیے اور اپنے اس مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے،
انشاءاللہ عز و جل کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیجیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.